بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک خاص صورت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس تسبیح کا جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اس تسبیح کا جس تسبیح کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو بڑی محبوب تسبیح ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کی مشکلات، آپ کی تکالیفیں، آپ کی مصیبتیں صرف اس ایک تسبیح کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو اور اس اللہ کے نام کو اور قرآن پاک کی اس سورت کو اس طریقے سے پڑھیں جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ جیسی بھی ٹینشن ہو، اولاد کی ٹینشن ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تب یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے گا۔ جس گھر کے اندر یہ عمل کیا جاتا ہے، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ اس گھر کے بچے کو ارب پتی بنا دیتا ہے، اس گھر کے اندر دولت کی بارش ہو جاتی ہے، فقیر بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا۔ معزز سامعین کرام، کیوں نہیں؟ یہ اللہ کے نام کا عمل ہے، یہ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے، یہ حدیث پاک کے ان الفاظ کا عمل ہے جن کے بارے میں سرور کونین نے فرمایا کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور جو شخص ان کلمات کے ذریعے سے اپنے پروردگار عالم کو پکارتا ہے، بلاتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنی ساری مصیبتیں رکھتا ہے، میرا اللہ غیب سے اس کی ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ کے نام کا یہ عمل لازمی کرنا ہے، آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت لازمی پڑھنی ہے، آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کا عمل لازمی کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ سورت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ اللہ کا نام کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ تسبیح، لاڈلی تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، سب کچھ آگے چل کر بتا دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کر دوں کہ معزز سامعین کرام، خدا را آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور جو شرائط بتائی جائیں گی ان شرائط کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لازمی لکھیے گا کہ یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو شخص یہ لکھے گا، اللہ رب العزت غیب سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا، اور جو اس عمل کو شیئر کرے گا، جتنا زیادہ شیئر کرے گا اتنی جلدی اس کی تکلیف دور ہوگی، اتنی جلدی اس کی مصیبت ختم ہوگی، اور اتنا ہی جلدی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے حالات کو بدل ڈالیں گے۔ لہٰذا حالات کو بدلنے کے لیے اور اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر تمام مسلمانوں کے لیے یہ دعا بھی لازمی لکھنی ہے۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی
کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ۔ تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر مجھ پر درود پاک پڑھے گا، مجھ پر درود پاک بھیجے گا، تو وہ درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے پیار سے، محبت سے، عشق کے ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیں۔ کون سا درود پاک اور کتنی بار؟ وہ درود پاک جو نماز میں پڑھتے ہیں، وہ درود پاک جو درود ابراہیمی ہے، اور یہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر 1 مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک
محبت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد، ارے مفتی صاحب 3 مرتبہ ہی کیوں خاص ہے؟ تو جامعہ ترمذی جلد دوم کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے تو اس کے سارے کام پھر غیب سے ہونے لگ جاتے ہیں، اس کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ 3 مرتبہ عقیدت سے درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے اللہ کا پیارا نام یا فتاح یا فتاح 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ 1001 بار پڑھ لینا ہے، اور قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر لاڈلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ پھر وہی درود پاک جو نماز والا درود پاک ہے، وہ درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے، جو درود ابراہیمی ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عمل ایک بار پھر سن لیجئے، پہلے آمنہ کے لال پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ نے یا فتاح یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر استغفر اللہ 1001 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر یہ سورۃ الکوثر 11 بار پڑھنی ہے، اور پھر لاڈلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ لاڈلی تسبیح آپ نے 70 بار پڑھ لینی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ نے 3 دن کرنا ہے، 5 دن کرنا ہے، 7 دن کرنا ہے، اپنی ضرورت، اپنی تکلیف اور اپنی جتنی آپ کی چاہت ہے اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے، یعنی اپنی ڈیمانڈ کے مطابق آپ نے کرنا ہے، اپنے مسئلے کے مطابق آپ نے کرنا ہے، جتنی آپ کی پرابلم ہے، تکلیف ہے، مسئلہ ہے، اس کے مطابق 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اور جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔